بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جنگل میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ تمام بستی والے ان کو جنگل والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ اللہ والے بہت نیک بزرگ تھے۔ اگر ان کو کھانے پینے کو مل جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، اگر نہ ملتا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر کے عبادت میں مصروف رہتے۔ اس جنگل کے پاس ایک ندی بہتی تھی جس میں ایک ہندو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا مل کر ندی میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ کبھی جال میں مچھلیاں پھنس جاتی، کبھی نہ پھنستی۔ وہ اپنے ساتھ ایک بت لے کر آیا کرتے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حال پر رحم کر، اور تیرے سوا ہمارے حال پر رحم کرنے والا کون ہے؟ کاش ہمارے جال میں بہت ساری مچھلیاں پھنس جائیں اور ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ اس ہندو کا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ ایک کسان تھا اور بے اولاد تھا۔ وہ ہندو کبھی کبھی ایک مچھلی اپنے دوست کسان کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ، مجھے صاحب اولاد کر دے اور اولاد نرینہ عطا فرما۔ مجھے تو سب لوگ بانجھ کہتے ہیں، پر تو سب کے حال پر رحم کرنے والا ہے اور میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ مگر ابھی اللہ پاک نے اس کی دعا قبول نہ کی تھی۔ پھر ایک دن اس عورت کو پتہ لگا کہ فلاں جنگل میں ایک بابا رہا کرتے ہیں۔ وہ اللہ والے ہیں۔ اگر وہ کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں، تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بیٹا عطا فرما دے گا۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس بابا کے پاس جاتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرواتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے اور ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ کسان نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تم ایمان کی کمزور ہو۔ تم اللہ پاک سے مانگو جو مانگنا چاہتی ہو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ کسی بھی فقیر بابا یا کسی بھی اللہ والے کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ وہ عورت فقیر بابا کے پاس صرف دعا کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اپنی ضد پہ اڑی رہی، شوہر سے بات کرنا بند کر دی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں اس بابا کے پاس چلی جاؤں۔ ایک دن اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد منت مانگی کہ آج میرے گھر میں مچھلی آئی تو میں جنگل کے بابا کے پاس ضرور لے کر جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دیں۔ محترم ناظرین، اللہ کے نیک بندوں کو عمدہ کھانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں اور کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہندو بھی اپنی غربت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ ہندو کا بیٹا بھی اپنے باپ سے کہنے لگا کہ بابا، ہمارے جال میں روزانہ ایک ہی مچھلی کیوں پھنستی ہے؟ ہمارے جال میں ہزاروں مچھلیاں کیوں نہیں پھنستی؟ اس کا باپ اس کو کہنے لگا کہ بیٹا، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان اللہ والے کو خواب میں اس ہندو کا حال معلوم کرنے کے لیے کہا گیا۔ جنگل کے پاس ایک ندی تھی، وہاں چلے گئے اور وہاں لوگوں سے اس ہندو کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے اس کی جھونپڑی کا پتہ دیا۔ اس کی جھونپڑی کے باہر آواز لگانے لگے کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ ہندو جو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا وہ خود بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کھانا کیسے کھلاؤں؟ ایک روٹی تو بہت دور کی بات ہے، تجھے ایک نوالا بھی نہیں کھلا سکتا۔ وہ اللہ والے پھر سے آواز دینے لگے اور کہنے لگے، اچھا باہر تو آؤ۔ وہ وہاں ان کی آواز سن کر باہر آیا۔ جب اس نے اس بزرگ کا چہرہ دیکھا تو بہت زیادہ نورانی تھا اور کہنے لگا، بابا میں کیا کروں؟ میرے جال میں کوئی بھی مچھلی نہیں پھنستی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا، اگر تو بے جان بت سے مانگے گا تو وہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، وہ تجھے ہر چیز عطا کر دے گا۔ وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا کہ کون؟ خدا، آپ بت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے نہیں، وہ جو خدا واحد ہے، وہ جو سب کا خدا ہے، جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے۔
جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے، صرف وہی رازق ہے۔ جو اس کو پا لیتا ہے اس کی قسمت بن جاتی ہے، اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، جاؤ اور جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا جال پھینکو اور تمہارے جال میں مچھلی پھنس جائے گی۔ وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا، اگر ایسا ہوا تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایک بات یاد رکھنا، مچھلی کے پیٹ سے کچھ بھی نکلے کسی تاجر کو جا کر دے دینا۔ اب وہ مچھلی پکڑنے والا سیدھا ندی پر گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جال پھینکا۔ سارا دن انتظار کرنے کے بعد اس کے جال میں 2 مچھلیاں پھنسیں اور وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ یہ سب اس درویش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک مچھلی ہم گھر لے جاتے ہیں اور دوسری مچھلی بازار جا کر بیچ آتا ہوں۔ وہ اپنا جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور ایک مچھلی کو اٹھا کر لے گئی۔ یہ دیکھ کر وہ مچھلی پکڑنے والا ہندو اور اس کا بیٹا پریشان ہو گئے۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اب کیا ہوگا؟ وہ ہندو کہنے لگا کہ اس اللہ والے نے کہا تھا کہ اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ اس کے باپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس مچھلی کو نہیں بیچیں گے، اسی کو پکا کر کھائیں گے۔ اس نے جا کر مچھلی کو کاٹا اور مچھلی کے پیٹ سے ایک سرخ رنگ کا بیج نکلا۔ وہ اس کو پھینکنے ہی لگا تھا کہ اس کو یاد آیا کہ اس درویش نے تو کہا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے کچھ بھی نکلے وہ جا کر کسی جڑی بوٹی والے سوداگر کو دے دینا۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا اور جا کر جڑی بوٹی والے سوداگر کو بیج دکھایا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت ہی قیمتی ہے، اس کو امیر لوگ ہی خرید سکتے ہیں۔ اس بیج سے اس بیماری کا علاج ہوتا ہے جو لا علاج ہوتی ہے۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ یہ بیج مجھے دے دو اور بتاؤ کہ اس کی کیا قیمت لوگے۔ اس نے کہا کہ آپ کو جو اچھا لگے وہ مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہو میں تمہیں اس کے 3 لاکھ درم دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مچھلی والا بہت زیادہ خوش ہوا اور وہ 3 لاکھ درم لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ سیدھا اللہ والے کے پاس چل دیا۔ ادھر وہ چیل جو مچھلی اٹھا کر جا رہی تھی، وہاں ایک دوسری چیل آئی اور اس مچھلی کو اس سے چھیننے لگی۔ وہ آپس میں لڑ رہی تھی کہ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ مچھلی گر گئی اور سیدھا اس جنگل میں جہاں وہ اللہ والے عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں تجھ سے مچھلی کی ہی دعا کر رہا تھا، مگر اس کو پکانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے پکی پکائی مچھلی دے دیتا۔ انہوں نے وہ مچھلی وہیں رکھی اور پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ چیل آ کر اپنی مچھلی کو لے گئی۔ جب وہ مچھلی کو اٹھا کر لے گئی تو اس کے پیچھے بہت ساری چیلیں لگ گئیں اور وہ آپس میں لڑ رہی تھیں اور لڑتے لڑتے وہ مچھلی غریب کسان کے دروازے کے آگے جا کر گر گئی، جس کی بیوی نے مچھلی کی منت مانگی تھی کہ اگر آج میرے گھر مچھلی آئی تو میں اس کو پکا کر اس اللہ والے کے پاس جاؤں گی، اس کو کہوں گی کہ میرے لیے بیٹے کی دعا کرے۔ اس کسان کی بیوی نے جلدی سے وہ مچھلی اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ سے مچھلی کی دعا کر رہی تھی اور اللہ پاک نے مجھے مچھلی دے دی، اب میں اسے پکا کر دیتی ہوں اور اسے اللہ والے کے پاس لے جاؤ۔ اس کو کہنا کہ ہمارے لیے بیٹے کی دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں صحت، زندگی، تندرستی والا بیٹا عطا فرمائے۔ وہ کسان اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اللہ پاک سے مانگا کرو۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے منت مانگی ہے اور آپ کو یہ پوری کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد کسان خاموش ہو گیا اور اس کی بیوی مچھلی پکانے لگی۔
وہاں وہ ہندو اس سے ملنے آیا۔ کسان اپنے دوست کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، آج مچھلی بنائی ہے، اس کو کھا کر جانا۔ یہ سن کر وہ مچھلی پکڑنے والا بہت زیادہ حیران ہوا کہ تمہارے پاس مچھلی کہاں سے آئی؟ میں نے تمہیں آج کوئی مچھلی نہیں دی۔ اس نے کہا کہ سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ یہ سن کر وہ مچھلی والا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا وہ مچھلی۔ اس کے بعد وہ مچھلی پکڑنے والا کہنے لگا کہ تم جنگل والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میری بیوی بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، اس کے پاس جاؤ اور ہمارے لیے دعا کرواؤ۔ اب اس نے منت مانگی ہے تو میں اس کی منت کو ضرور پورا کروں گا۔ اگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اس بابا کو کیسے جانتے ہو؟ اس ہندو نے کہا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں اس کی بیوی نے مچھلی بنا کر اس کو دی۔ وہ کسان اور اس کا دوست وہ مچھلی لے کر اس جنگل والے بابا کے پاس چلے گئے۔ اب اس کے سامنے وہ مچھلی کا بنا ہوا سالن اس اللہ والے کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما دے۔ میری بیوی نے بڑے پیار سے آپ کے لیے یہ مچھلی کا سالن بنا کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ مچھلی کہاں سے آئی ہے؟ کسان نے کہا کہ آسمان سے گری تھی۔ وہ اللہ والے اس ہندو کو کہنے لگے کہ اب تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ صبح آپ میرے دروازے پر آئے تھے، آپ کی دعا سے مجھے وہ چیز مل گئی جس کی ہم لوگ بہت دیر سے خواہش کر رہے تھے۔ آج اللہ پر بھروسہ کر کے میں نے جب جال پھینکا تو اللہ پاک نے مجھے بہت ساری دولت سے نواز دیا ہے اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج یہ سب آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کون ہے؟ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ ایک پتھر ہے، نہ وہ تمہیں سن سکتا ہے نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ تمہارا عقیدہ تمہارے بت پر ہے، مگر جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اور تمہیں لگا کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے اس بت کی وجہ سے مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہی سب کو کھلاتی ہے، وہی سب کا رازق ہے۔ آج اللہ کی قدرت دیکھو کہ میرا دل کر رہا تھا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے اور وہ بھی پکی ہوئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کسان کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروائے گی اور مجھے مچھلی کا سالن بنا کر بھیج دے گی۔ کس طرح وہ چیل تم سے ایک مچھلی اٹھا کر لے آئی اور جا کر کسان کے دروازے کے آگے پھینک دی، اور کسان کی بیوی نے اس مچھلی کو اٹھا کر پکایا اور پک کر وہ مچھلی مجھ تک آ گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ وہ ذات کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ یہ بات اس کسان کی بیوی تک نہیں پہنچی تھی، نہ ہی اس کسان کی بیوی نے آ کر مجھے کوئی بات کہی، لیکن جو ذات ہے وہ ہمارے بیچ موجود ہے، وہ لامکان تک موجود ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، جو ہم سب کو سنتا ہے، ہماری آرزوؤں تک کو جانتا ہے، پھر وہی ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اور ایک وہی اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم بھی مسلمان ہونا پسند کرو گے؟ مچھلی پکڑنے والا ہندو کہنے لگا کہ کیوں نہیں، میں نے تو اسی وقت مسلمان ہو جانا تھا۔ اگر آپ میرے پاس موجود ہوتے تو میں اسی وقت کلمہ پڑھ لیتا۔ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں۔ اور یوں اس مچھلی پکڑنے والے ہندو نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کسان نے یہ سب سنا دیکھا، اس کے دل میں بھی اس اللہ والے کی محبت پیدا ہو گئی اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میں کسی اللہ والے پہ یقین نہیں رکھتا، مگر آج یہ سب دیکھ کر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرما دے اور ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں نے تو اسی وقت تمہارے لیے دعا کر دی تھی، مگر اللہ بہتر غیب کا علم جانتا ہے، صرف اللہ ہی کے پاس یہ علم ہے، ہم تو صرف اس کے غلام ہیں، صرف اس سے دعا کر سکتے ہیں۔
جاؤ اللہ پاک تمہیں بہت جلد خوشخبری سنائے گا۔ وہ کسان گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے اس اللہ والے سے دعا کروائی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے دعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک بہت جلد ہمیں خوشخبری سے نوازے گا اور ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ میں خوش ہو جاؤں گا کہ اللہ اگر ہمیں بیٹی بھی دے گا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں گی اگر اللہ پاک ہمیں بیٹی بھی دے گا۔ تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میرا وہ دوست جو ہندو تھا اب مسلمان ہو چکا ہے۔ اسی جنگل والے بابا نے اس کی مدد کی اور اس کے حق میں دعا کی۔ اب اس کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو چکی ہے، اب وہ عمدہ ترین آدمی بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ پاک نے ان پر اپنی رحمت نازل کی اور اس کسان کی بیوی کو ماں بننے کی خوشخبری ملتی ہے۔ اللہ پاک اس کو صاحب اولاد کر دیتے ہیں اور ان کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں، جس کو دنیا بانجھ کہہ کر اس کا مذاق اڑاتی تھی، آج وہ ایک بیٹے کی ماں تھی۔ اللہ والے کے یقین کی وجہ سے وہ اپنے رب کے اور بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔